یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑے فخر کا مقام ہے کہ پوری دنیا کی نظر اس وقت اس جنگ پر لگی ہوئی تھی جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہو رہی تھی۔ پاکستان کا جو ثالثی کردار ہے ہماری فوج نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری کابینہ نے نبھایا ہے، اس کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے۔ دیکھیں دشمن ممالک جو ہیں ان کی پوری کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنس ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ انگلی اٹھائیں پاکستان کے اس کردار پر، مگر الحمدللہ ایسا موقع نہیں دیا۔ ہماری فوج نے، ہمارے برسر اقتدار جو جتنے بھی حکمران ہیں، انہوں نے بہت احسن طریقے سے اس مشکل وقت کو بہت عقل کے ساتھ فیس کی۔ جو فساد کو ہوا دیتا ہے، تیل پر جلتی کا کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کا سب سے بڑا جو جواب ہے، منہ توڑ جواب ہے، وہ آپ کا عمل ہے۔ اور پاکستان نے جو عمل کر کے دکھایا وہ سب کو ایک طرح سے انہوں نے خاموش کروا دیا۔ جب زمینی جنگیں ہار جاتے ہیں مگر کلچرل وار جو ہوتی ہے جب وہ جیت جائے نا تو وہ بہت بڑا فاتح ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آئے تو بھی شکر کرو، کیونکہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نصیحت دے کر جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رانا وحید۔ آج میرے ساتھ ریما جی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آپ کلینک کی ایمبیسڈر تو بنی ہے انٹرنیشنل، تو یہاں پہ ان سے اور بھی بات کریں گے۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے آپ کلینک کا ایمبیسڈر بن کر، کیا کہیں گی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج ایمبیسڈر بن کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی، بینگ پاکستانی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس حوالے سے، صحت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے جب جس جگہ مجھے موقع ملے میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتی رہوں۔ پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے بہت بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر عائد کر دی ہے اور میں کوشش کروں گی کہ اس پہ بھی میں پورا اتروں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ میری باتیں صرف باتوں کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ آپ کا بڑا اثر رکھتی ہے بات کی ہوئی، کیونکہ آپ نے بہت لمبا عرصہ کام کیا یہاں پہ پاکستان کے اندر، پاکستان کا نام روشن کیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، جس میں ہماری پاک فوج کی جانب سے بہت سا کام کیا گیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو مذاکرات بھی اسلام آباد میں اسٹیج سجا، کیا کہیں گی، اس کو کس طرح دیکھتی ہیں اس سارے عمل کو؟ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑے فخر کا مقام ہے کہ پوری دنیا کی نظر اس وقت اس جنگ پر لگی ہوئی تھی جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے پاکستان کا جو ثالثی کردار ہے اس کو جتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے ہماری فوج نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری کابینہ نے نبھایا ہے، اس کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے، کیونکہ یہ دیکھیں دشمن ممالک جو ہیں ان کی پوری کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنس ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ انگلی اٹھائیں پاکستان کے اس کردار پر، مگر الحمدللہ ایسا موقع نہیں دیا۔ ہماری فوج نے، ہمارے برسر اقتدار جو جتنے بھی حکمران ہیں، انہوں نے بہت احسن طریقے سے اس مشکل وقت کو بہت عقل کے ساتھ فیس کیا۔ آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے جو حریف ہیں انڈیا، اس کی جانب سے مسلسل جو ہے ٹرانسمیشنیں ہوئیں، بہت سے جھوٹ بولے گئے، چونکہ ہم امن کا پیغام لے کر گئے تھے دنیا میں اور سیز فائر کے لیے بھی جو کوششیں کی آپ کے سامنے ہیں، تو کیا آپ دیکھتی ہیں انڈیا کس طرح اس کو بے چینی تھی کہ ہم اتنی پوری دنیا میں ہم ڈسکس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جو دشمن ممالک ہیں جن کی ایسی سوچ ہے، میں تمام نیشن کو نہیں کہوں گی، مگر وہاں پر بھی جو میڈیا ہے یا جو ایسا ایک گروپ ہے جو فساد کو ہوا دیتا ہے، تیل پر جلتی کا کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کا سب سے بڑا جو جواب ہے، منہ توڑ جواب ہے، وہ آپ کا عمل ہے۔ اور پاکستان نے جو عمل کر کے دکھایا وہ سب کو ایک طرح سے انہوں نے خاموش کروا دیا۔ تو ہمارے لوگوں کو میں صرف ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان، ہم اگر پیٹریوٹک پاکستانی ہیں تو ہمارے ملک کی بقا کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کے ناموس کے لیے جو بھی اچھا کام کرے ہمیں اس کو عزت کے ساتھ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے تمام لوگوں نے بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، اس کو مارشل جتنا صاحب نے بھی، اور میں نے دیکھا کہ شباشی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ وہ کئی راتیں سوئے نہیں، وہ جاگتے رہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہے، انہوں نے انٹرنیشنلی جس طرح رابطے کیے، لوگوں کو اس پر راغب کیا، دونوں ممالک کو، کیونکہ بڑے لوگ تھے، بڑے ممالک تھے، ان کو ایک ساتھ پہ لے کے آنا یہ ایک بڑا کام تھا۔ دیکھیں میں بالکل پولیٹیکل فگر نہیں ہوں اور میں کبھی بھی پالیٹکس کے حوالے سے کچھ نہیں بولتی، لیکن چونکہ یہ میرے ملک کی بات ہے، میرے وطن کی، میری سرزمین کی، اس کے وقار کی بات ہے، تو میں ہمارے فیلڈ آف مارشل کو بھی اپریشیٹ کروں گی، ان کے اس اقتدام کو بہت سراہوں گی کہ بہت ہمت کے ساتھ اتنا جائگنٹک سٹیپ انہوں نے لیا اور اتنی بڑی ذمہ داری کو بہت احسن طریقے سے انہوں نے نبھایا۔ اور تمام کابینہ کو، پرائم منسٹر کے ساتھ ہم جتنا سراہیں کم ہے، اور ہمارے اندر یہ ظرف ہونا چاہیے
چاہیے کہ جتنے بھی اختلافات وہ ہمارے گھر کے اندر ہیں، مگر جب بات انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہو تو ہمیں یکجہتی کے ساتھ اپنے ملک کی بقا کے لیے ایک یک آواز ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پھر کوئی اور چیز۔ مظہر بابا امن کی ایمبیسڈر ہیں، کیا کہیں گی اس وقت پنجاب حکومت کی جو اقدامات ہیں، خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، ہماری پرائم منسٹر بینظیر بھٹو شہید رہیں، اب اس کے بعد جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بنی ہیں، اس کے کام کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں جی اپریشیٹ کرتی ہوں۔ دیکھیے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ نہ صرف ایک خوبصورت خاتون ہیں بلکہ ان کی سوچ بھی خوبصورت ہے۔ میں پولیٹیکل جو بھی اختلافات ہیں اس سے بالا تر ہو کر بینگ اے پیٹریوٹک پاکستانی، ان کا جو کام میں پنجاب میں آ کر دیکھتی ہوں اور باقی صوبوں میں بھی دیکھتی ہوں، ان کی کارکردگی جو دوسرے لوگوں کی ہے، تو وہاں پر پھر مریم صاحبہ کو نمبرز دینے کو دل کرتا ہے کہ وہ واقعی ان کے قول و فعل نمبر میں دیتی ہیں آپ؟ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، وہ تنقید کا بھی سامنا کر رہی ہیں، لیکن جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، صوبے کے لیے بہتر ہے، وہ اس کو بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جواں مردی کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ان کی پوری ٹیم کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو ہمارے اس صوبے کے لیے وہ دن رات ایک کر اچھا سے اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے فلم انڈسٹری میں بہت کام کیا، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ آپ پہ تنقید بھی کرتے رہے لیکن اپریسیشن اس سے زیادہ تھی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو فلم انڈسٹری کی صورتحال ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں تنقید مجھے نہیں لگتا، پازیٹیو تنقید کو تو میں ہمیشہ پازیٹیو ہی لیتی ہوں، لیکن اگر کوئی نیگیٹو تنقید کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو خود کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہماری فلم انڈسٹری اپنی مدد آپ کے تحت ایک جنگ لڑ رہی ہے، تو جتنے لوگ بھی فلمز بنا رہے ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات اپنے آرٹسٹوں کو عزت دیں۔ ہم تو ان کی مرنے کے بعد شاید کچھ ان کو اچھے لفظوں میں ایک آدھ نیوز چلا دیتے ہیں، لیکن جو اتنا اچھا کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں ان کی زندگی میں ان کو وہ خوشی کا احساس دیں، تو اپنے فن کو، اپنے فنکار کو، اپنی ثقافت کو عزت دیں، کیونکہ بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ آپ شاید جب زمینی جنگیں ہار جاتے ہیں، مگر کلچرل وار جو ہوتی ہے جب وہ جیت جائے نا تو وہ بہت بڑا فاتح ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کی مثالیں ہمیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پلیٹ فارم پر بھی ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں، اپنے کلچر کو، کہ ہم اس میں بھی فاتح قرار دیں۔ جی آپ کے ڈاکٹر صاحب سے شادی کی، کیسی لائف ہے، کیسا لگ رہا ہے اب آپ کو، اپنی زندگی کیسی لگتی ہے؟ الحمدللہ جی، میں رب کائنات کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہترین انسان ہے، ایک محسن ہے، انسانیت کے حوالے سے دن رات جس طرح وہ کام کرتے ہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ تعریف کروں گی تو لوگ کہیں گے بینگ اے وائف تعریف کر رہی ہوں، مگر میرے لیے بہت بڑی یہ خوش بختی اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میرے بیٹر ہاف جو ہیں وہ ایک بہت اعلیٰ انسان ہے۔ ڈاکٹر تو بڑے ہیں ہی وہ، لیکن انسان بہت بڑے ہیں، اور جس طرح سے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے دوست احباب جن میں پروفیسر جاوید اکرم صاحب ہیں، اور کراچی میں ڈاکٹر باری ہیں جو انڈس ہاسپٹل کو لے کر چلتے ہیں، یہ سارے میڈیکل کالج میں اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ملنا جلنا رہا ہے، تو یہ ایک اتنے خوبصورت اور پڑھے لکھے لوگوں میں میرا اس وقت زندگی کا یہ حصہ گزرا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا عکس میری پرسنالٹی پہ بھی نظر آتا ہے اور میری سوچ میں اور میرے لفظوں میں۔ یہ بتائیں کہ ایک طرف تو معروف اداکارہ، دوسری طرف اتنا بڑا نام، دوسری طرف انٹائرلی ڈفرینٹ میڈیکل شعبہ، یہ کیسے ملاپ ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، رب کائنات کے کام ہے، جو ہمارے بس میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور میں یہی کہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے، تو اسی حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ 15ویں پارے میں آپ سورہ کہف پڑھ لیں، اس پر پھر آپ ہر چیز پر رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف آئے تو بھی شکر کرو، کیونکہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نصیحت دے کر جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اور جب کوئی کرم ہو تو بھی سجدے میں پڑ جاؤ تاکہ آپ کو نظر بد سے اللہ بچا کر رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بیسٹ وشز جی، ہمارے ساتھ ریما جی تھی، انہوں نے بڑی لمبی بات ہم نے ان سے کی اور بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ملکی صورتحال پہ بھی بات کی اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی ان سے بات کی، ان کی اپنی زندگی کیسی چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اس کے اوپر بھی بات کی۔ رانا وحید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔